تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے، تمہارے پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے، عیادت رسم دنیا ہے چلے آتے تو کیا ہوتا۔ مریض اپنوں سے محبت و ہمدردی کا خواہش مند ہوتا ہے، کسی کی تسلی و ہمدردی کے دو بول مریض کے دل پر شبنم کے قطرات کی ٹھنڈک کا کام کر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جس نے محض اللہ کے واسطے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی، ناداہ منادن، ایک فرشتہ پکار کر اس کو خوشخبری دیتا ہے، بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، خوش رہو بھائی، خوش رہو، تمہارا چلنا مبارک، تم نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے۔ ایما رجل عاد مریضا فانما یخوض فی الرحمہ، پھر جب مریض کو تسلی دیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ فاذا قعد عند المریض غمرته الرحمہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذا الصحیح الذی یعود المریض، حضور یہ تو اس تندرست آدمی کا انعام ہو گیا جس نے بیمار کی عیادت کی، فالمریض له ما له، خود مریض کو کیا ملے گا؟ فرمایا تحط عنہ ذنوب، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دینی چاہیے کہ عیادت کرنے میں چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ عیادت صرف اللہ کے لیے ہو، گلا شکوہ مٹانے یا کسی اور دنیاوی غرض سے نہ ہو، مریض سے تسلی کی باتیں کہی جائیں، مزید دکھ درد اور غم میں اضافہ کرنے والی باتیں نہ ہوں، مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ وہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگے یا گھر والوں کو زحمت ہونے لگے، مریض غریب ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق علاج کے لیے کچھ رقم ہدیہ کر دیں، ضرورت مند نہ ہو تو کھانے پینے کی چیزیں لے کر جائیں، اس کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ 7 بار یہ دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، اللہ بزرگ و برتر سے سوال کرتا ہوں کہ جو عرش کریم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور مریض سے یہ کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، بھائی غم نہ کرو، اگر اللہ نے چاہا بیماری سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی غمخواری و محبت کا جذبہ پروان چڑھائے اور 100% اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔